تو ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو بینکوں سے سود ملتا ہے اس سود کو ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں، اور لے سکتے ہیں تو اس کو کہاں استعمال کریں۔ یہ سوال ہمارے بھائی نے کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ لینا جائز نہیں ہے، بینک ہی میں چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ سود ہے، سود کا لینا دینا، گواہ بننا شریعت کے اندر حرام ہے، اور اللہ رب العالمین سے جنگ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہے۔ اس لیے بہت سارے علماء کہنا یہ ہے کہ ناجائز ہے لینا، انہیں میں سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ضرورت کے تحت، چونکہ مجبوری ہے، ویسے بینکوں میں پیسہ رکھنا بھی شریعت کی روح سے حرام ہے، لیکن مجبوری میں انسان بینک میں پیسہ رکھتا ہے، مال کو ضیاع سے بچانے کے لیے، اور چوری سے بچانے کے لیے، اور برباد ہونے سے بچانے کے لیے، اور بہت سارے اس کے اسباب ہیں جن کی بنا پر انسان بینک میں پیسہ رکھتا ہے۔ تو ایک مجبوری ہے۔ تو اسی طریقے سے جو بینک سود دے، وہ سود تو ہمارا نہیں ہے، ہمارا مال تو نہیں ہو، اور نہ ہی اس کو ہم نفع لینے کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے بینک سے نکالتے ہیں، بلکہ اس سے اس لیے نکالتے ہیں تاکہ اس یعنی مال سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، کیونکہ وہ مال اگر بینک میں رہتا ہے تو بڑے قرائن ہیں کہ اس مال کو یہ لوگ جو ہے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، جیسے خاص جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پر مندر کے بنانے میں، یا ان تنظیموں کو دیتے ہیں جو تنظیمیں اپنے مذہب کی اشاعت کر رہی ہیں، اپنے دین کی اشاعت کر رہی ہیں، غیر مسلم تنظیمیں، اور اس طریقے سے ان علاقوں میں اس پیسے سے کام ہوتا ہے جو غیر مسلم علاقے ہیں، تو یہ پیسے ان جگہوں پر استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر وہاں ہم چھوڑ دیں گے تو گویا کہ ان کے لیے ایک تعاون ہو گیا یہ، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے مجبوری میں بینک میں پیسہ رکھنا جائز ہے، ایسے ہی مجبوری میں پیسہ لیں اور اس کو لے کر کے جو عام رفاہی کام ہے وہاں پر انسان خرچ کر دے، اور تخلص کی نیت سے، یعنی جو سود ہے اس سود سے بچنے کے لیے نیت سے انسان بینک سے پیسہ نکالے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ میں اسے اپنا فائدہ اٹھاؤں گا، یا اپنے مصارف پر خرچ کروں گا، یا اپنے ذاتی کاموں میں خرچ کروں گا، یا اس طریقے سے جو دینی ادارے ہیں جیسے مساجد ہے، مدارس ہے، ان جگہوں پر بھی خرچ کرنا اس کا کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ البتہ جو رفاہ عام ہیں وہاں پر انسان ان کو خرچ کر سکتا ہے، جیسے کہیں راستہ بنوا دیا، کہیں پل بنوا دیا، اور اس طریقے سے کہیں حمام بنوا دیا، تو یہ جس سے سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، سارے لوگ جس سے فائدہ اٹھائیں اس جگہوں پر، ان جگہوں پر انسان اس کو خرچ کر سکتا ہے۔ اور یہ یہاں جو سعودی عرب کی دائمی فتویٰ کمیٹی ہے بڑے بڑے علماء کی، ان کا یہ فتویٰ ہے، اور بہت سارے علماء کا فتویٰ ہے، اور سمجھ لیجیے جمہور علماء اس دور کے جو ہیں وہ اسی بات کو تقریباً راجح کرتے ہیں کہ انسان اس کو نکال لے، اور نکالنے کے بعد اسے فوراً جو ہے ان جگہوں پر خرچ کر دے جو جگہیں بتائی گئی ہیں۔ جی ہاں، تو یہی زیادہ بہتر سمجھ آتا ہے، کیونکہ حرام دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حرام تو یہ ہے جو بے عینی حرام ہوتا ہے، جیسے سور وغیرہ ہے، یا اس طریقے سے جو حرام چیزیں ہیں اس کا استعمال کرنا سب کے لیے حرام ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس کی کمائی حرام ہوتی ہے، تو یہ کمائی حرام والے میں یہ چیز آتی ہے۔ تو چونکہ مجبوری ہمیں بینک میں پیسہ رکھنا، اس لیے انسان رکھتا ہے، لہٰذا اس پیسے کو نکال لے، وہ مجبوری میں، جیسے بینک میں رکھنا مجبوری ہے، ایسے پیسہ نکال لے، اور نکال کر کے ان جگہوں پر انسان جو ہے اس کو خرچ کر دے۔ یا اس طریقے سے اگر کسی کی جان جانے کا خطرہ ہے، اس کو کینسر کی بیماری ہے، یا اس طریقے سے اور کوئی بھی بیماری ہو، انتہائی فقیر اور تنگ دست اور محتاج ہے، لوگ صدقات و خیرات نہیں کر رہے ہیں، اور اگر اسے نہیں دیا جائے گا تو اس کی جان چلی جائے گی، تو ان جگہوں پر انسان جو ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ناجائز وغیرہ جو ٹیکس لوگ لیتے ہیں اور جو جائز نہیں ہے شریعت کی روشنی میں، یا ظلماً لوگ لیتے ہیں، تو ان جگہوں پر انسان جو ہے اس کو دے دیں۔ تو یہ ہے کہ ان جگہوں پر انسان ایک مجبوری کے تحت، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، نہ اسے کوئی اجر ملے گا، بلکہ وہ ایک گند ہے جس گند کو وہ اپنے سر سے پھینک رہا ہے۔ تو اس طرح کے دو اقوال پائے جاتے ہیں، تو جو دوسرا قول ہے وہی زیادہ بہتر سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اس پر عمل کر سکتا ہے مجبوری کے تحت، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا کرنا بھی جائز نہیں، لیکن مجبوری ہے اس لیے انسان ایسا کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.